ناظرین، برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جہاں پراسرار طور پر بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی نہیں ملتے۔ لیکن آج ہم ایسے پراسرار جہاز کی بات کریں گے جو پراسرار طور پر غائب ہوا اور پھر مل گیا، لیکن اس میں موجود لوگ کبھی نہ مل سکے۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور وتھ رضوان۔ میری کیلسٹی 207 نومبر 1872 کو میری کیلسٹ نامی بحری جہاز اٹلی کے شہر جینوا سے نیو یارک کے لیے نکلا۔ یہ ایک انتہائی مضبوط اور شاندار جہاز تھا جس کا تقریباً وزن 282 ٹن تھا۔ اس جہاز کو کیپٹن ایس برگس چلا رہا تھا، جو اس وقت کا سب سے کامیاب کیپٹن تھا۔ جہاز میں ایس برگس کی بیوی سارا اور 2 سالہ کی بیٹی صوفیا بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ باقی عملے کے 8 لوگ بھی موجود تھے جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز میں کچی شراب کی بوتلیں موجود تھیں اور کیپٹن ایس برگس یہی بوتلیں نیو یارک لے جا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جہاز نیو یارک پہنچتا پانی میں ہی کہیں لاپتہ ہو گیا۔ اور ٹھیک ایک ماہ بعد ڈائیگریٹیا نامی جہاز نے میری کیلسٹ کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا اور اندر جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جہاز اندر سے بالکل خالی تھا اور اس میں کوئی انسان موجود نہ تھا، مگر جہاز میں وہ سامان بالکل ویسے ہی رکھا ہوا تھا جیسے وہ پہلے موجود تھا۔ شراب کی بوتلیں اور 6 ماہ کا کھانا اور باقی کی چیزیں بالکل صحیح اور ویسے ہی رکھی تھی جیسے وہ پہلے ہی موجود تھی، لیکن صرف ایک نقشہ اور لائف بوٹ غائب تھی۔ یہ بات ڈائیگریٹیا جہاز کے کیپٹن کے لیے انتہائی حیران کن تھی، مگر جب میری کیلسٹ کی خبر اٹلی تک پہنچی تو اٹلی نے اپنے گمشدہ جہاز پر فوراً ریسرچ کی۔ بہت عرصہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ کچھ خاص پتہ نہ لگا پائے، لیکن سائنٹسٹ نے میری کیلسٹ پر کچھ تھیوریز پیش کی۔ پہلی تھیوری یہ تھی کہ میری کیلسٹ سمندری لٹیروں کا حملہ ہوا تھا، اس لیے جہاز میں موجود کیپٹن اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر ساتھیوں سمیت بھاگ گیا تھا۔ مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو جہاز میں کوئی قیمتی چیز کیوں غائب نہیں ہوئی؟ لہذا اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور تھیوری دی گئی کہ میری کیلسٹ کبھی غائب ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ ڈائیگریٹیا جہاز کے کیپٹن نے جھوٹ بولا تھا اور انہوں نے ہی ان لوگوں کو مار دیا اور ایک لائف بوٹ بھی غائب کر دی تاکہ وہ جہاز میں قیمتی سامان لوٹ سکے۔ مگر اس تھیوری میں بھی کوئی سچائی نظر نہیں آئی، لہذا اسے بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ آج ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر میری کیلسٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایس برگس کیپٹن، اس کی بیوی، بیٹی اور اس کے 8 ساتھی کہاں غائب ہو گئے تھے، اور آخر ان سب کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا تھا آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میری کیلسٹ کو مسٹری آف میری کیلسٹ کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں سائنسدان یہ پتہ لگا لیں کہ میری کیلسٹ میں موجود لوگ آخر کہاں غائب ہو گئے۔ فی الحال تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، اور پھر جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو وہ راز خود بخود کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اس اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔